وَلَا يَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاعُ الضَّلَالِ، اور نہ جانے ظالمین کتنے آئیں گے کوشش کریں گے کہ اس روضے کو محو کر دیں، لیکن میرے لال جتنی بھی کوشش کریں گے اس کے محو کرنے کی، تطمیس کرنے کی، لا يَزْدَادُ أَثَرُهُ إِلَّا ظُهُورًا، وہ مٹانے کی کوشش کریں گے، اللہ تمہارے بابا کے ذکر کو بڑھاتا چلا جائے۔ کہاں وہ باب الحوائج اور کہاں یہ باب الحوائج کی ذریعہ۔ دانش رفیع صاحب مصطفیٰ بادی کی بارگاہ میں تشریف لے آئے، نعرہ صلوات۔ 10 ہی منٹ ہے نا جی جی 12 بھی ہو سکتے ہیں اس میں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و محمد اور ان کی آل پاک پر۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بعد فقط ان امیر المومنین علی بن ابی طالب انه قال الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو الیقین، الیقین هو التصدیق، التصدیق هو الاقرار، الاقرار هو الاداء، الاداء هو العمل۔ بندہ ناچیز کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے کہ جو مناسبات جمع ہیں، ایک تو 11 کی مناسبت 11 ذیقعدۃ الحرام کی کہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت، اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ باب الحوائج کی ذریعہ کا افتتاح، پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جوار میں عقیلہ بنی ہاشم۔ تو میں کہاں سے شروع کروں، کیا بیان کروں، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ بس پیام آدمی صاحب کے چند مصرے کے فکر پاکیزہ خیالات جمع دے یا رب، ذرا مل کے ایک بار نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فکر پاکیزہ خیالات جمع دے یا رب، اور نکھرا ہوا انداز بیاں دے یا رب۔ فکر پاکیزہ خیالات جمع دے یا رب، اور نکھرا ہوا انداز بیاں دے یا رب۔ بس بھائی تیرے ممدوح کی مدحت کے لیے اٹھا ہوں، دل فرزدق کا تو میسم کی زبان دے، دل فرزدق کا تو میسم کی زبان دے یا رب۔ بڑی سخت مرحلہ ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں، البتہ یہ اس ٹائم کو نہ شمار کیجیے گا اس میں کہ میں نے آپ کے سامنے مولا کائنات کی جو کلمات پیش کیے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے خلاصہ کیا ہے امیر المومنین نے، خلاصے کا مطلب میں اپنے بچوں کے لیے اس طرح واضح کر دوں کہ جب میں نے ڈاکٹر سے یا طبیب سے گفتگو کی تو انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ کچھ چیزوں کو جمع کر لیجئے اور جمع کر کے اس کو نچوڑ لیجئے۔ مثلا امام نے نہیں کہا کہ اسلام کا مطلب نماز ہے، اسلام کا مطلب روزہ ہے، اسلام کا مطلب حج ہے، اسلام کا مطلب زکوٰۃ ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پیچھے والے انشاءاللہ میرے ساتھ ہیں، لیکن امام نے فرمایا الاسلام هو التسلیم، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ مکمل سپردگی۔ جیسے تمام چیزیں آپ نچوڑتے ہیں تو نچوڑ کر کے ایک چیز بنتی ہے، ویسے ہی تمام چیزوں کو نچوڑیں گے تو ایک مسئلہ بنتا ہے تسلیم کا۔ اگر تسلیم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ جو عبادت انسان کو تسلیم لامر اللہ کی طرف نہ لے جائے وہ ریاکاری ہے، عبادت نہیں ہے۔ اور اتنی چیزیں مولانا اشتر صاحب نے بیان کی، مولانا حجت الاسلام عابد صاحب نے بیان کی۔ میں شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے وطن میں تشریف لائے اور اپنے بہترین بیان سے آپ سب کے قلوب کو منور کیا۔ میں برادر بزرگ حجت الاسلام انتہائی قابل احترام مولانا علی رضا رضوی صاحب کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں، ان سے تائید چاہوں گا کہ جتنے بھی فضائل آپ بیان کریں، سرکار وفا غازی ابوالفضل عباس، میرا دل بھر جاتا ہے کیونکہ یہاں آپ علم بھی برآمد کرتے ہیں جناب عباس کا، اور بڑی شان سے میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے جس طرح جوان بزرگ دستے میں لگ کے ماتم کرتے ہیں، وہ منظر دیدنی ہوتا ہے۔ آج بھی میں دنیا میں یعنی جاتا ہوں، سفر بھی کرتا ہوں، انڈیا میں بھی، انڈیا کے باہر، دل میں آرزو رہتی ہے کہ وہ منظر میں دیکھوں۔ میں شکر گزار ہوں جناب اشرف صاحب کا کہ وہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ میں کہیں بھی رہوں تو اس کو بہرحال دیکھتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں بچے بچے کے لیے۔ آخری تک مجھے توجہ چاہیے، جناب عباس کے اتنے فضائل بیان ہوتے ہیں
لیکن تمام فضیلتوں کو اگر آپ نچوڑیے تو ایک چیز نکل کر کے آتی ہے. پیچھے والے بچوں کی میں توجہ چاہ رہا ہوں خاص طور سے. ہمارے اور آپ کے امام نے دیکھیے غیر معصوم تمجید کرے فضائل بیان کرے یہ اور ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام معصوم کی زبان سے حضرت عباس کی سب سے بڑی فضیلت کیا وارد ہے. آپ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. تو آپ شب جمعہ جب زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. سلام ہو آپ کے اوپر اے مرد صالح کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی. جناب عباس بہت خوبصورت تھے، جناب عباس کے پاس بہت علم تھا، جناب عباس کے پاس تقوی کا کوئی حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ تقوی کی کس منزل پہ تھے، فقاہت کی کس منزل پہ تھے، دین شناسی کی کس منزل پہ تھے. مگر ان تمام چیزوں کے درمیان مرکزی حیثیت یہ ہے کہ جناب عباس کی تمام فضیلتیں قربان ہو جائے ایک فضیلت پر کہ عباس مطیع امام حسین تھے، فرما بردار امام حسین علیہ السلام تھے. تو یہ اشارہ ہے کہ جناب عباس ان کا در تو بہت بڑا ہے. خدا کی قسم یہ میری آنکھیں بھر آئیں جس وقت میں نے زری کو دیکھا، اندر سے دعا نکلی اللہ اس زری کو اس پوری بستی کے لیے باعث برکت قرار دے. کیا شیعہ ہوں کیا سنی ہوں، جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، حتیٰ کہ جو ہمارے دین سے جن کا تعلق نہیں بھی ہے، تو میں از روح انسانیت کہنا چاہتا ہوں یہ مولا عباس انسانیت کا مرکز ہے، مولا عباس انسانیت کا محور ہے. چلیے میرے ساتھ ہم آپ کو دکھائیں کہ جب بین الحرمین آپ جائیں گے خدا کی قسم دنیا کا کوئی ایسے مسلک کا فرد نہیں ہے جو آپ کو جناب عباس کے روضے پہ نظر نہ آئے. یہ منزل اطاعت ہے، یعنی یہ تسلیم و رضا کی منزل ہے کہ جب اپنے آپ کو فنا کر دیا امام حسین کے لیے. اور کیا کمال ہے، آپ کمال دیکھیے کہ زیارت کا جملہ یہ ہے کہ المطیع للہ ولرسولہ، وہ کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا تھا، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی. 10 منٹ میں ہی میں اپنی بات تمام کروں گا، میں لمبا لے کر کے نہیں جاؤں گا اپنی بات. عجیب بات ہے کربلا میں نہ اللہ بظاہر اگر آپ دیکھیے تو پروردگار عالم ان آنکھوں سے درک نہیں کیا جا سکتا، نہ رسول موجود ہے بظاہر، نہ پروردگار کو ان آنکھوں سے درک کیا جا سکتا ہے. لیکن امام کا کتنا خوبصورت جملہ المطیع للہ ولرسولہ، یعنی بیان کیا کہ جناب عباس وہاں امام حسین کی اطاعت نہیں کر رہے تھے بلکہ کربلا میں اللہ کی اطاعت کر رہے تھے، اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے تھے. اور آپ نے متوجہ کیا کہ جن لوگوں نے جناب عباس کے ہاتھ کاٹے انہوں نے عباس کے ہاتھ نہیں کاٹے بلکہ دین کا ہاتھ کاٹا. اطاعت کا مسئلہ ہے کہ جو جتنی اطاعت کرے گا اس کو اتنا مقام ملتا چلا جائے گا، اتنا مرتبہ ملتا چلا جائے گا. یہ زری جو جناب زینب کا کلمہ ہے قلعہ بن ہاشم، ہمارے وائس بھائی یہاں چلے گئے جب یہ زری نصب ہوئی اور میں سیریا میں تھا اس وقت، تو ہمارے وائس بھائی نے اللہ انہیں سلامت رکھے یہ مجھ سے کہا کہ دانش بھائی کو یہ تبرک جو ہے وہ یہاں کے لیے فراہم کریے زری کے لیے. ابھی میں ذکر بھی کر رہا تھا تو وہاں پر جو سال بھر چادر چڑھتی ہے ہم نے جا کر کے وہاں آ گئے وائس بھائی ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. وائس بھائی گواہ ہیں. تو وہاں پر کئی لوگ دعوے دار تھے، یعنی تال کٹورا سے بھی کچھ مومنین تھے اور بنگلور سے کئی مومنین تھے جہاں جہاں روزے ہیں جناب زینب کے کہ وہ چادر ہم کو ملے. مگر یہ اہل مصطفیٰ آباد کی قسمت ہے کہ جب میں نے ان سے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا بھائی اس کے مطالبہ کرنے والے کئی ممالک سے آئے ہوئے ہیں، قرآن دازی ہوگی جس کا نام نکلے گا اس کو دیا جائے گا. قرآن دازی ہوئی اور اس میں جو نام نکلا وہ مصطفیٰ آباد کا نکلا. اور یہ چادر جو ہے وہ آ کر کے یہاں جو زری بھی پڑی ہے وہ یہ ہے، یہ آپ کا اخلاص ہے. اللہ اس بستی پہ اپنی برکتوں کا نزول فرمائے. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، خدا کی قسم آخری بات اور میں تمام کر رہا ہوں، جناب زینب نے، میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، لاشیں دیکھے جب گنج شہیدہ میں لاشیں یوں شہداء کے لاشیں دیکھیں کربلا کے میدان میں، آپ تصور کریں ایک بار کی شہداء کے لاشیں ہیں، سر نہیں ہے تن پہ، سر نوکے نیزہ پہ ہیں. کیا کیفیت رہی ہوگی جب جناب زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ متغیر ہونے لگا. تو جناب زینب نے جملہ کہا تھا، آخری آدمی تک مجھے توجہ چاہیے، داد نہیں غور کریے گا اس قبر، ایک جملہ عجیب سا کہا تھا، ينسبون لنا علما عند قبر ابيك ابي عبد الله،
اے میرے بیٹے گھبراؤ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے بابا کے یہاں عالیشان روضہ تعمیر ہوگا، عالیشان روضہ تعمیر ہوگا، لا يندرس اثرہ، اور ایسا عالیشان روضہ تعمیر ہوگا جس کو زمانہ مٹا نہیں پائے گا۔ وَلَا يَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاعُ الضَّلَالِ، اور نہ جانے ظالمین کتنے آئیں گے کوشش کریں گے کہ اس روضے کو محو کر دیں، لیکن میرے لال جتنی بھی کوشش کریں گے اس کے محو کرنے کی، تطمیز کرنے کی، لا يَزْدَادُ أَثَرُهُ إِلَّا ظُهُورًا، وہ مٹانے کی کوشش کریں گے، اللہ تمہارے بابا کے ذکر کو بڑھاتا چلا جائے۔ کہاں وہ باب الحوائج اور کہاں یہ باب الحوائج کی ذریع۔ ایک واقعہ جو آپ کے دل کو چھو جائے، میں نے پہلے کہا تھا میں 10 منٹ سے زیادہ اپنی بات کو پورا نہیں کروں گا، میرے پاس 2.5 منٹ بچے ہیں، بس سن لیجیے۔ 12 پہ میں نے شروع کیا تھا، صاحب 21 ہو رہا ہے، 3 منٹ کے اندر میں اپنی بات تمام کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، جناب زینب نے کیا کہا؟ شہزادی زینب نے کہا کہ یہاں پر تمہارے بابا کا عالیشان روضہ تعمیر ہوگا۔ یہ کون کہہ رہی جناب زینب؟ اگر ہم میں سے کسی کو یہ سعادت ملی ہوئی ہے، آپ کو اچھی طرح پتا ہے آپ کی یہ بستی جو بڑی مردم خیز بستی رہی ہے، یہاں جگر مراد آبادی صاحب آیا کرتے تھے، چشمہ فروش تھے وہ، اور یہاں جب آنے کے بعد انہوں نے یہ مصرے کہے تھے کہ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے۔ تو ان سے یہاں کے بزرگان نے پوچھا کہ جگر صاحب آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہا میں اپنے کلام کے ذریعے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو جگر مراد آبادی صاحب سے یہاں کے بزرگ شاعر نے کہا کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو اہل بیت کے لیے شاعری کرو۔ یہ چیزیں ہمارے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ پھر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جناب زینب نے وہ جملہ کہا تھا، آج ہم میں سے اگر کسی کو کربلا میں ایک اینٹ رکھنے کا بھی شرف حاصل ہو رہا ہے تو آپ شکر ادا کریے کہ آپ جناب زینب کے اس جملے کی ادائیگی کے لیے کام آ رہے ہیں۔ نہیں شاید میں اپنی بات ابھی پہنچا نہیں سکا، میں اپنے پیچھے والے بڑے بھائیوں کی، گڈو بھائی یہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں سب، بہت آسان کر کے میں بات کو رکھا ہوں، بہت آسان کے بات آخری آدمی تک پہنچے۔ دعا کریے کہ اللہ رب العزت ان جگہوں کو ہمارے آپس میں محبت کا ذریعہ قرار دے، رحمت کا ذریعہ۔ یہ ساری چیزیں ظاہری رمز ہیں، لیکن عزیزان محترم ہم یوں ہی اس کو نہیں ٹال سکتے۔ ہماری کوشش ہو کہ ایسے مقامات میں ہم مسلسل آتے رہیں، زیارات کریں، اپنے آپ کو توسل کریں، اللہ رب العزت سے دعاؤں کو طلب کریں۔ آپ دیکھیں آخری بات کو تمام کر رہا ہوں، قاچاری ایک بادشاہ گزرے ہیں، مرزا فرہاد مرزا قاچاری، کیا نام ہے آخری تک بولیے؟ فرہاد مرزا قاچاری۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی قسم ہم اہل بیت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ایسی ذریعے ایسے روزے نہیں، ایسے ہم اگر اپنی جان مال اپنی اولاد سب قربان کر کے ایسے اگر سینکڑوں بھی روزے بنا دیں تب بھی اہل بیت کے احسانات کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ آپ سے خدمت لے لی، ورنہ ہم کہا ارے ان کے در کی چکی تو فرشتے آ کر کے چلاتے ہیں، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ ہماری آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری قسمت ہے کہ انہوں نے خدمت لے لی ہم سے۔ میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں ان تمام افراد جو دامے درمے قدمے سخنے جو اس نیک کام میں شریک ہیں۔ سنیے آپ، فرہاد مرزا کا اگر دل کو چھو جائے تو بندہ ناچیز کے لیے دعا کریے گا۔ فرہاد مرزا کا بڑا مشہور واقعہ، کہتے ہیں کہ قاچاری بادشاہ فرہاد مرزا، بڑا نام تھا ان کا، بڑی دولت تھی ان کے پاس، زمین جائیداد، اور جو ہے انہوں نے اپنی تمام زمین جائیداد کو امام کاظم کے حرم کی توسیع میں لگا دیا، سارا مال اپنا امام کاظم کے حرم کی توسیع میں لگا دیا، کاظمین شریفین۔ اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے۔ سنیے عزیزوں، سنیے، اگر دل کو آپ کے چھو جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کوشش یہی کریے کہ اگر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے کا، دین کے کام کرنے کا تو اس کو اپنا بہت بڑا اچیومنٹ سمجھیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ سنیے، جب ان کا انتقال ہوا فرہاد مرزا قاچاری کا تو انہوں نے وصیت کی، باقاعدہ لکھت میں وصیت موجود ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو کاظمین میں ہی دفن کیا جائے، اس لیے کہ میں نے پہلے وہاں کے متولی سے گفتگو کی ہوئی ہے، میرا جنازہ وہیں دفن کیا جائے۔ سنیے اب آپ، اللہ کی قسم یہ چیزیں بار بار نہیں بیان ہوتی، مجھے وہیں دفن کیا جائے۔ اور وصیت سنیے، اگر آنکھ سے آنسو نکل جائے تو دعا کریے گا۔ مرزا فرہاد کہتے ہیں کہ میں راضی نہیں ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو تم اہل کاظمین کو خبر کر دو،
اس لیے کہ اگر ان کو خبر کرو گے تو سب میرے استقبال کو آ جائیں گے میرے جنازے کے. میں فرحاد مرزا پسند نہیں، جس نے کروڑوں روپے لگا دیے تھے حرم میں، کہا میں فرحاد مرزا پسند نہیں کرتا کہ جس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا ہو. اس کے حرم میں میرا جنازہ شاب و تاب کے ساتھ ڈالا. لہذا میرا جنازہ بھی بہت ہی خاموشی کے ساتھ مزدوروں کو بلانا اور حرم میں لے جا کے ایسے دفن کرنا جیسے غلام کا جنازہ کسی آقا کے پہلو میں دفن ہوگا. کہتے وقت آگے ہوا، انتقال ہوا، خاموشی سے یہ ان کے بچے اور کچھ افراد لے کر کے گئے کہ جا کے دفن کر دی. جیسے ہی یہ حدود میں پہنچے تو دیکھا پورا کاظمین استقبال جنازہ کے لیے حاضر ہے. یہ تڑپ گئے کہ ہم نے تو کسی کو خبر نہیں کی تھی، یہ تو میرے باپ کے وصیت کے خلاف کام ہو گیا، اتنا مجمع یہ کہاں سے آ رہا ہے. تو فوراً ان میں دو معمم بزرگوار، دو علماء آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو خواب میں مکاشفہ ہوا کہ جیسے کوئی نورانی شخصیت، ایسا لگا امام کاظم آ کر کے کہہ رہی ہے میرے غلام کا جنازہ آنے والا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان کا جنازہ عالم غربت میں دفن ہو، ان کو ایسے دفن کرنا جیسا اس کا حق ہے. یہ امام کبھی نہیں چاہتے کہ ان کے غلام کسی بھی اعتبار سے ذلیل و رسوا ہو جائیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے خدمت کرنا تمہارا کام ہے، خدمت کا صلہ دلانا ہے ان کا کام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت ہم سب سے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس ذریعہ مبارک کو، اس پورے مکان کو پروردگار اس پوری بستی کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے بار الہ باعث برکت قرار دے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.